نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں پر ہمارے معاشرے کے اندر فلمیں اور ڈرامے بنا کر پیش کیے گئے ہیں جو رائج ہو رہے ہیں معاشرے میں، اور مسلمان، ان کے بچے اور ان کے خاندان وہ انبیاء پر بنی ہوئی ان فلموں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں۔ اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی فلمیں اور ڈرامے جن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اور فرشتوں کی تمثیل پیش کی جائے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین ہے اور سراسر حرام ہے، بہت بڑا سنگین جرم بھی ہے، اس لیے کہ ان فلموں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، کیونکہ فلمی ایکٹر کو ایک نبی کے طور پر پیش کیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں فلاں نبی ہوں، یا دوسرے فلمی ایکٹر وہ اس کو نبی کہہ کر پکاریں گے اور وہ اس پر خاموشی اختیار کرے گا۔ تو ایسا جو ہے نا یہ عمل یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین ہے، کیونکہ نام چینج کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، تو اس کو نبی کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ نبی ہے ہی نہیں ہے، اور غیر نبی کو نبی کہنا، اس کو نبی بنانا بے شک تمثیل کے طور پر بنایا جا رہا ہے، یہ اصل نبی کی توہین اور اس کی گستاخی ہے، اور یہ عمل جو ہے نا وہ حقیقت میں نبی کی توہین والا عمل ایسا ہے کہ جس سے بندہ ارتداد میں داخل ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ نبی کی توہین کرنے والا اس کی سزا دنیا میں واجب القتل ہے، اور نبی کے سوا یہ سزا دنیا میں کسی کو معاف کرنے کا اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ پھر ان فلموں میں بے شمار خرابیاں ہیں، ان کے اندر شرک کی کھلی تبلیغ کی گئی ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں کو شرک کی تردید کے لیے بھیجا، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتابیں اللہ نے شرک کی تردید کے لیے اتاری۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ایک ایک آیت کے اندر شرک کی مذمت کرنے کے لیے اور اس کی تردید کرنے کے لیے رب العالمین نے اتارا ہے۔ تو ان فلموں کے اندر شرک کی تبلیغ ہے، شرک کی ترویج ہے، غیر اللہ کو سجدے ہیں، اور بھی بڑا کچھ ان فلموں کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز جس گناہ کو نبیوں کو اللہ نے مٹانے کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی توہین ہے، اس گناہ پر جو ہے نا وہ نبیوں کا نام لے کر نبیوں کے ذریعے اور فرشتوں کی تمثیل کے ذریعے اس کو لوگوں کے مسلمانوں کے اندر پھیلانا، یہ ایک بہت بڑا خطرناک جرم ہے، اور یہ لوگوں کو شرک کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ لوگ عقیدہ توحید سے ہٹ کر شرک میں چلے جائیں، اور یہ اسلام دشمنوں کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے۔ پھر یہ فلمیں، ان میں لازمی طور پر جو ہے نا دو قسم کے کردار ہوں گے ایکٹروں کے، ایک نبی والا کردار ادا کر رہا ہوگا، دوسرا اس کے مخالفین والا کردار ادا کر رہا ہوگا۔ جو ایکٹر، فلمی ایکٹر نبی کے مخالف والا کردار ادا کر رہا ہوگا، وہ لازمی طور پر دوسرے نبی کا مذاق اڑائے گا، استہزاء کرے گا، توہین کرے گا، اس کی گستاخی کرے گا، اس کی دعوت کو جھٹلائے گا، اس کا انکار کرے گا، یہ لازمی طور پر ہوگا ایسے، اور اس عمل سے وہ بندہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے اس کا رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھنے والے لوگ، ان فلموں کو دیکھنے والے لوگ، ان کے دلوں میں انبیاء کی شان، عظمت، احترام، وقار وہ اگر مکمل طور پر ختم نہیں نہ ہوتا تو کم از کم کمزور ضرور ہو جائے گا، وہ نبی کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا،
اور اسلام دشمنوں کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبیوں کی اہمیت کو کھرچ کر ختم کر دیا جائے یا کم از کم کمزور ہو جائے. نبی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ بہت بڑا قابل اعتبار انسان اور قابل اعتبار اور قابل اعتماد پیغمبر نہ رہے. اور اس سے ان دشمنان اسلام کا ایک مقصد اور ایک مشن پورا ہو رہا ہے. پھر ان فلموں کے اندر لازمی طور پر جو ہے نا وہ جو نبی کا کردار ادا کر رہا ہوگا فلمی ایکٹر، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. اور یہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں نبی ہوں یہ ارتداد ہے. یہ بھی وہ نبی ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ یا اس کو نبی کہنے والوں پر وہ خاموشی اختیار کیسے کرتا ہے؟ پھر یہ فلمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین ائمہ اربعہ کے دور میں، مسلمانوں کے اسلاف میں ان کا کہیں تصور اور نام و نشان نہیں تھا. یہ یونان کے عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں کی طرف سے ان کا آغاز کیا گیا اور کچھ مسلمان نام نہاد مسلمانوں نے جو ہے نا اور یونانیوں کی نقل اور تقلید کرتے ہوئے یہ عمل شروع کر دیا ہے جس کا اسلام کے اندر وجود نہیں ہے. اور یہ جو عمل ہے یہ سراسر ان کی مشابہت ہے. اور حدیث میں آتا ہے سنن ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انسان انہی میں سے ہو جاتا ہے. پھر یہ فلمیں جو ہیں ان کو بنانا، ان کو خریدنا، ان کو بیچنا، ان کا کاروبار کرنا اور ان کو دیکھنا، یہ سارا کا سارا عمل اس گناہ میں جو اس کے اندر موجود ہیں، نبیوں کی توہین والا گناہ ہے، شریعت کی توہین والا گناہ ہے، شرک کو فروغ دینے والا اور پھیلانے والا جرم اور گناہ ہے. یہ سارے دیکھنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے یہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اور یہ گناہ کے کام میں تعاون کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون بالکل نہ کرو. تو یہ نبیوں کی توہین یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ جھوٹ یہ بھی ایک معاشرتی طور پر بھی سنگین جرم ہے اور ناسور ہے ایک معاشرے کا. اور یہ ساری چیزیں ان گناہوں کی اس کے اندر پھیلانے میں، عام کرنے میں تعاون ہو رہا ہے. خریدنے والے، بیچنے والے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں، بنانے والے بھی تعاون کر رہے ہیں، دیکھنے والے بھی تعاون کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تو یہ تعاون اپنے بندوں پر حرام کیا ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے قطعاً ایسی فلمیں بنانا، ایسی فلموں کی خرید و فروخت کرنا اور ایسی فلموں کو دیکھنا اور اپنے بچوں کو دکھانا یہ سراسر حرام ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان فلموں سے انبیاء کی زندگی کا پرچار ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے. انبیاء کی زندگی کا پرچار نہیں ہوتا. وہی ایکٹر جو نبیوں کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں وہ بدبخت، ان کا کردار کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے جو وہ نبی بن کر پیش کر رہے ہیں. یہ تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا نبیوں کی سیرت کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ نبیوں کی سیرت ان کے اندر پائی جاتی ہے اور نبیوں کا کردار ان کے اندر پایا جاتا ہے. جن کے اپنے اندر نبی کا کردار نہیں پایا جاتا اور وہ اس کے اندر کوئی اثری نبی کی دعوت کا نظر نہیں آتا، وہ دوسروں پر وہ جو ہے نا نبی کی زندگی کا سیرت وہ کیسے کھلے گی؟ پھر اس کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر جو باتیں ان فلموں کے اندر فلمائی جائیں گی، دکھائی جائیں گی، وہ یا تو بنی اسرائیلی روایتیں ہوں گی، جھوٹ ہوں گی، یا وہ موضوعات ہوں گی، یا وہ قصے کہانیاں ہوں گی. اور یہ اس میں قرآن و حدیث جو ثابت شدہ ہے احادیث ان کا ذخیرہ، قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر جو سیرت ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی، نام کی حد تک ہوگی صرف. اور حقیقت وہ سارے کی ساری قصے کہانیوں پر اور ترہات پر اور افسانوں پر اور یہ باطل جو ہے نا وہ بنی اسرائیلی روایات پر وہ اس پر مبنی ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو فروغ دینا وہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو فروغ دیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو
اور کردار کو جاننے کے لیے قرآن مجید مسلمانوں کے پاس بڑی زبردست کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں انبیاء کا کردار بھی لکھا ہے، ان کی سیرتیں بھی لکھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور حدیث کے اندر اس کا کافی مقدار میں ذخیرہ موجود ہے۔ تو اس کو پڑھنے کی بجائے، اس کتاب و سنت سے یہ ساری معلومات لینے کی بجائے ہم یہ فلمی ایکٹروں کے اوپر اعتماد کریں اور ان کے ہر جھوٹ اور ہر دجل اور ہر خباثت کو ہم نبی کی زندگی سمجھ بیٹھیں، یہ تو اس سے تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، انبیاء کی سیرت مسخ ہو جائے گی، حقیقت میں وہ انبیاء کی سیرت محفوظ رہے گی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو میری گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے جن تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ کے لیے اگر ایسا جرم، ایسا گناہ عظیم آپ سے سرزد ہو گیا ہے، آپ ایسی فلم خریدنے اور بیچنے کا کام کر چکے ہیں، تو آج کے بعد توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ دیکھنے والے بھی پکی سچی توبہ کر لیں اور اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو ان فلموں کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، بالکل نہ دیکھنے دیں۔ ان سے نبیوں کی دعوت مسخ ہوتی ہے، ان میں شرک پھیلتا ہے، ان میں بدعات اور خرافات پھیلتی ہیں، ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام کی بدترین توہین ہے، ان میں غیر مسلموں کی نقالی اور مشابہت ہے، اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں بے شمار۔ تو یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی، مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرنے والے جو انبیاء علیہ السلام کی توہین والا یہ عمل کر رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو روکا جائے، تاکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی عزت، حرمت، وقار اور دفاع کا فریضہ حکومت ادا کر سکے، اور نبیوں کی جو ہے نا وہ عزت اور احترام میں جو فرق ڈالنے والی چیزیں ہیں اس کو روکا جا سکے، اور نبیوں کے شان میں جو کمی کرنے والی، گھٹانے والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ لوگ ایسا عمل کرنے کی جرت نہ کریں۔ یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو اللہ رب العالمین کے ہاں یقیناً ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو جواب دینا پڑے گا، اور وہاں جواب دینا حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میری تمام حکومتی ذمہ داروں سے، صوبائی حکومتوں سے اور وفاقی حکومت سے، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جن کے اختیار میں ان چیزوں کو روکنا اور ان پر پابندی لگانا ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور ایسے عمل کو پاکستان کے اندر چلنے سے روکیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور دفاع کا کردار ادا کر کے اپنی آخرت کو سنواریں، نہ کہ تمہارے جو ہے نا وہ اختیارات سے نجائز فائدہ اٹھا کر لوگ توہین کریں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آنا پڑے۔